اسلامک کون ہو گئے سر یہ تو ابھی ہاں ٹیکنیکل پروسیسنگ ہوئی ہے. اچھا میں نے یہ چیف ہم لوگوں نے منسٹر کی صاحب سے بات. بات جی وہ سر. آئیں گے اچھا کچھ اور انوویشن یہاں پہ ہوں تو ان کو کریں گے. جی سر. اس میں آپ صرف یہ کریں کہ یہاں پہ ایک اسلامک سیکشن بنا. جی سر. سی ایم صاحب وانٹس کہ ہماری جتنی لائبریریز ہوں وہاں پہ ایک پورا ڈیڈیکیٹڈ اسلامک سیکشن پشاور میں ہم نے بنا دیا بڑا زبردست. تو وہ آپ کریں کیونکہ وہ پھر اسپیسیفکلی وزٹ کریں گے. سر ہم بھی یہ سوچ رہے تھے اور ابھی انوگریشن نہیں ہوئی اور آپریشنلائز نہیں ہوئی تو اسی وجہ سے بھی ڈیلے ہوا کہ ہمارے پاس اتنی اسپیس نہیں کہ ہم سارے سیکشنز الگ الگ بنائیں اور پھر کریں. کیونکہ ریسکیو والے بھی یہاں پہ ہیں ان کے جانے کے بعد یہ پاسبل ہوگا کہ ہم سیکشنز بنائیں اور پھر اسے اسٹارٹ کریں. نہیں ریسکیو والے جو ہے انہوں نے آفس سسٹم بھی کیا. جی سر. اچھا چلے میں وہ بات کروں گا. جی سر. ان کا بھی ضروری ہے ان کا کام. جی سر بالکل. یہاں پہ یونیورسٹیز وغیرہ کالجز اور پھر مجھے جتنا بھی آ رہا ہے میں بھی سارا ریسیو کر رہی ہوں اور اس کی لک اپ بھی کر رہی ہوں. بلڈنگ کو بھی دیکھ رہی اس ہوں. کو تھوڑا سا ایسے رکھیں کہ مطلب یا تو اگر کوئی اسپرے کروانا ہو کیونکہ یہ وہ نہ ہو جائے خراب نہ ہو جائے. جی سر بالکل. وہ ذرا سیٹنگس کا سوچ رہے ایسے نہ ہو کہ جی. ہم افتتاح کے لیے آئے اور وہ سب کچھ کیا ایکسپیکٹڈ ہے لیڈرشپ. یہ 400 میں ہماری لائبریری بنی ہے انوائرمنٹ ہو کوئی پیارے سے چارٹس لگے ہوں کوئی جی کلرفل پینٹس ہوں. سر اس کے لیے تو میں نے ایک باقاعدہ ایک میں نے پریزنٹیشن بھی بنائی تھی اور میں نے ڈائریکٹر صاحب سے یہ بات کی کہ جب بھی آپ اویلیبل ہوں ہم آپ سے ملیں اور وہ میں آپ کو دکھاؤں شیئر کروں اپنے آئیڈیاز. بالکل آپ شیئر کریں. جی سر تھینک یو سو مچ. تو سر وہ یہ کہ اتنا کاسٹ افیکٹو بھی نہیں ہے کہ بہت مہنگا کام ہو. سستا سا کام ہے آرام سے کر سکتے ہیں لیکن یہ اٹریکٹیو بہت زیادہ ہوتا ہے. اور کیونکہ ہمارے یہاں لائبریریز جتنی ہیں ان میں یہ توجہ نہیں دی جاتی نا کہ چلڈرن سیکشن خوبصورت ہونا چاہیے کلرفل ہونا چاہیے لائبریریز کو خوبصورت. ترکی میں جو لائبریری ہے وہاں پہ جو ریڈرز ہیں ان کے لیے رات کی اسٹے فری ہے. کوئی بھی ریڈر اگر آتا ہے وہ رات کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بیڈ بھی ملے گا اس کو کھانا بھی ملے گا. اتنا زیادہ دنیا کی ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ جن ممالک کی جتنی بڑی لائبریریز ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے اکنامکلی ساؤنڈ لوگ. ہمارے تو ادھر ریڈنگ کلچر جو ہے وہ ابھی میں نے اسپیچ میں بولا. تو آپ اس پہ کام کریں اپنا پلان شیئر کریں. آپ کو جتنے فنڈز کی ضرورت ہو جتنے ریسورسز کی ضرورت ہو یہاں پہ اور میں انشاءاللہ سی ایم کو بھی لے کر آتا ہوں تو وہ ہم کریں گے. دس اداس کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج مانسہرہ پبلک لائبریری آیا, بہت خوشی ہوئی. ایک بہترین بلڈنگ ہے یہاں پہ جو کہ مانسہرہ کی یوتھ کے لیے مانسہرہ کے لوگوں کے لیے ہم بہت جلد اوپن کرنے جا رہے ہیں. میری اپیل مانسہرہ کے شہریوں سے یہ ہے, مانسہرہ کی یوتھ سے, خواتین سے, ہمارے جو اکیڈمیشنز ہیں جو ریسرچرز ہیں ان سب سے کہ اس لائبریری کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں. یہ آپ کے لیے یہ فیسلٹی بنی ہے اور مجھے یہاں کی انٹرسٹ لوگوں کی طرف سے آیا ہے کہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے. تو یہ ایکسائٹمنٹ برقرار رہنی چاہیے. میں نے اپنی ٹیم کو بھی کہا ہے کہ جتنا ہم مانسہرہ کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ. لائبریری کے حوالے سے ریڈنگ کلچر کو ہم پروموٹ کریں گے. ریڈنگ کلچر سے ہی انشاءاللہ ہماری سوسائٹی آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ یہاں سے مانسہرہ سے لیڈرز ڈیولپ ہوں گے کیونکہ جو ریڈرز ہوتے ہیں وہ لیڈر ہوتے ہیں. تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں. اپنے بچوں کو لے کر آئیں, اپنی یوتھ کو, اپنے خواتین کو لے کر آئیں. اس لائبریری کو آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا, اس کی حفاظت بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے اور اس کو آگے بھی آپ لوگوں نے لے کر جانا ہے. تھینک یو سو مچ. وزیر اعلیٰ صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کی جلد از جلد اوپننگ کرے. جیسے ہی یہ کورونا کی وجہ سے پبلک گیدرنگز اور ان کے اوپر پابندی ہے, جیسے ہی وزیر اعلیٰ صاحب ہمیں ٹائم دے دیں گے ہم اس کا افتتاح کریں گے. تھینک یو سو مچ.